خاص طور پر سورہ بروج کی آج بات کریں تو بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بیسیکلی جی یہ بڑی ہی زبردست سورہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس توحید پر ڈٹ گئے، ان کے اوپر بہت ظلم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے کامیاب ترین لوگوں میں شامل کیا. اچھا. اور یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت ہوئی بھی اس کے بارے میں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کہ بادشاہ جو تھا نا اس وقت کا، اس کا نام تھا ذو النواس، اور یہ ایک بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو نا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا. یمن کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں پہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو کہ اس کے جو کہتے ہیں نا کوٹ کا ایک جادوگر تھا اس کا، جو اس کے سارے کاموں کے اندر اس کی ہیلپ کرتا تھا، اور یہ باقاعدہ وہ کالا علم والا جادو جو ہے نا یہ وہ کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو اب بہت بزرگ ہو گیا ہوں، مجھے اب جو ہے نا ایک ینگ نوجوان لڑکا چاہیے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور اس کو میں یہ جادو کا ہنر سکھاؤں، اور تاکہ یہ پھر آپ کے ساتھ اسسٹنٹ لگ جائے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک وہاں پہ بچوں کا کمپٹیشن کیا، جو اس کو ذرا سمارٹ لڑکا لگا اس نے کہا ہاں جی یہ لڑکا ہم چن لیتے ہیں. تو وہ لڑکا سلیکٹ ہو گیا. اب یہ لڑکا ڈیلی جو ہے اب یہ جادوگر کے پاس آتا ہے، اس کے زیر اثر ہے، ٹریننگ لے رہا ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں وہ ایک عبادت گاہ تھی، ایک مسجد تھی جہاں سے وہ گزرتا تھا، اور وہاں پہ جو وہاں کے مدرس تھے ان کی بات سن کے وہ بڑا متاثر ہوتا تھا. تو ایک طرف وہ ان کی بات بھی سنتا تھا، ایک طرف وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا. تو وہ بڑا کنفیوز ہوا کہ بھئی میں اب جادوگر کے پاس جاؤں، یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ جو بندہ ہے وہ کچھ اور بات کر رہا ہے. تو وہ ان مدرس کے پاس زیادہ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، دین کیا ہے، یہ ساری باتیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے مزہ بڑا آتا ہے، لیکن البتہ میری مجبوری ہے، مجھے جادوگر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اور یہ کالا علم بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹائم زیادہ لگایا کروں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم یہاں پہ ٹائم لگا لیا کرو اور جادوگر کے پاس لیٹ چلا جایا کرو. جب وہ تمہیں ڈانٹے گا تو کہہ دینا کہ بھئی مجھے گھر والوں نے روکا ہوا تھا. اچھا جب واپسی میں جا رہے ہو تو گھر تو یہاں رک جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے، تو میں تمہیں مزید تعلیم کر دوں گا. تو گھر والے پوچھیں گے بھئی لیٹ کیوں آئے ہو، تو کہنا بھئی وہ جادوگر نے روکا ہوا تھا. تو دونوں طرف سے تمہیں یہاں کا تمہارا ٹائم نکل آئے گا. تو اس نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا، وہ بازار سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ کوئی شیر ہے یا کوئی جانور ہے جنگلی سا، وہ بازار میں نا لوگوں کو بڑا تھریٹن کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. تو ہر بندہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کسی کے بھی قابو نہیں آ رہا. تو اس نے اب وہاں پہ نا کیونکہ اس کے دل میں کانسٹنٹ ایک کشمکش تھی کہ بھئی وہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ جو جن کے پاس میں جا رہا ہوں یہ ایک دینی آدمی ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ دینی جو عالم ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ میں پتھر اس شیر کو ماروں گا اور یہ شیر مر جائے گا، اور اگر تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جادوگر ٹھیک ہوگا اور پھر یہ جانور نہیں مرے گا. تو اس نے وہ پتھر بسم اللہ پڑھ کے پھینکا اور وہ جانور ادھر ہی پہلی شاٹ میں ہی مر گیا. تو یہ واقعہ جب اس نے جا کے بتایا ان عالم دین کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹا یہ تو تمہاری کو بڑی زبردست کرامت ہوئی ہے تمہارے ساتھ، تو اب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کیونکہ اتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پاور دے دی ہے، اللہ نے تمہیں ایک نوازا ہے خاص قسم کی طاقت سے، حکمت سے، تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں آزمائے گا. ہوا کیا، کچھ ہی عرصے میں یہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ علم سیکھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور کرامت اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ یہ اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا دے دیتا. جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی بینائی واپس آ جاتی، اور دیگر قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا کیور اس کے پاس آتا تھا. اور یہ جس کے پاس جو بھی اس کے پاس آتا وہ کہتا کہ بھئی میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، اور یہ ان کے اوپر دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتے. تو خبر جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل گئی پورے علاقے میں کہ بھئی یہ بچہ کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شفا یاب کر دیتا ہے. اچھا یہی خبر پہنچی بادشاہ کا جو ایک وزیر تھا، بڑا خاص وزیر تھا، وہ نابینا تھا. اس نے کہا بھئی بادشاہ تو اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کر رہا ہے، البتہ یہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں بڑی تعریف سنی جا رہی ہے. تو وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، بچہ جو ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے اور تمہیں شفا بھی اللہ ہی دے گا. تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اب جب یہ وزیر واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے بھئی یہ آج تو نابینا سا ایکٹ نہیں کر رہا، یہ تو بالکل صحیح ہو گیا، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. تو اس نے کہا تمہاری بینائی کہاں سے واپس آئی؟ اس نے کہا اللہ. تو کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا ایسا آ گیا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچ ہے یہ. تو اس نے کیا کیا، اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. اس کو ٹارچر کیا، کہا بتاؤ یہ کہاں سے تمہیں پتہ چلا. اس نے بچے کا نام لے دیا. اب بچے کو جو ہے گارڈز بھجوائے، بچے کو پکڑ کے لے آئے، بچے کو مارا پیٹا ٹارچر کیا. اچھا بچے کا جو استاد تھا اس نے اس کو منع کیا تھا کہ بیٹا اگر پکڑ کے میرا نام نہیں لینا، لیکن بہرحال وہ بچہ ٹارچر اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے نام لے دیا کہ جی یہ عالم دین ہے یا جو بھی یہ ایک عبادت گزار بندے ہیں، یہ انہوں نے مجھے سکھایا. ان کو وہ وہاں پہ لے کر آئے اور کہا کہ بھئی تم اپنا دین سے پھر جاؤ، پبلکلی دین سے پھرو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے. اس نے کہا میرے ساتھ جو مرضی کر ڈالو، میں نے تو دین سے پھرنا نہیں. انہوں نے کیا کیا، بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس نے ایک آری لی اور ان کے درمیان سے رکھ کے ان کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا. اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ سارا منظر بچہ دیکھ رہا ہے، بچے کے سامنے سب کچھ کیا. اور اس نے کہا کہ اب بیٹا تمہاری باری ہے.
تو تم بھی اپنے دین سے پھرو. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو گارڈ اس کو پکڑ کے لے جاؤ, کیونکہ اس کا تو سب کو پتا ہے نا, اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے کے مارو سب کے سامنے, تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ اس کا اللہ کچھ ہے جو اس کو بچائے گا, سب کچھ میں ہوں جو زندگی دیتا ہے, میں ہوں جو موت دیتا ہے, اس کو اٹھا کے پہاڑ سے پھینک دو. گارڈ نے اس کو پکڑا, پہاڑ کے اوپر لے گئے. اب بچہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے, اس نے اللہ سے دعا کی, اس نے کہا یا اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں, تو میرے لیے کافی ہو جا اور ان کو جو ہے غرق کر دے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا زلزلہ سا پہاڑ پہ آیا, سارے پہاڑ سے پھسلے گر کے مر گئے سوائے اس بچے کے. اچھا اس ٹائم پہ وہ بچہ اگر چاہتا وہ فرار ہو جاتا, کہیں بھاگ جاتا, لیکن اس بچے نے نا ایک دعوتی پیغام دینا تھا. اس نے کیا کیا, وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا لو دیکھو میں آ گیا. اس نے کہا تم واپس کیسے آئے؟ اس نے کہا اللہ نے بچا لیا. اس نے کہا گارڈ جس کو پکڑو اور سمندر کے بیچ میں جا کے پھینک کیا اس کو. انہوں نے کشتی میں ڈالا اس کو, سمندر کے بیچ میں چلے گئے. پھر اس نے وہی دعا کی کہ اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ تیرے پاس ہے, یا اللہ مجھے بچا لے, تو میرے لیے کافی ہو جا. وہ کشتی ڈگمگانا شروع ہوئی, سارے کے سارے بندے کشتی سے الٹ گئے, پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے. یہ اکیلا رہ گیا کشتی پہ. یہ کشتی لے کے واپس آیا بجائے فرار ہونے کے, پھر بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا تم پھر آ گئے؟ اس نے کہا جی بالکل آ گیا, سارے قوم آپ کی جو سارے گارڈ گئے آپ کے. تو بادشاہ نے پھر ابھی کچھ جو نا گارڈ ڈھونڈ رہا تھا, اس نے کہا ایک سیکنڈ رک جائیں بھائی, میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں, آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل مارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اول تو میں نے آپ سے مرنا نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ایسا کرو, یہ میرا ہی تیر کمان پکڑو اور مجھے ایک بھرے مجمع کے سامنے ایک بڑا سا جو ہے نا میدان ہوگا, اس میں ایک درخت ہے, درخت کے ساتھ باندھ دو, میرا ہی تیر کمان پکڑو اور سب مجمع کے سامنے جو پوری قوم تمہاری ہے وہ وہاں پہ تماشا دیکھے گی, تم تیر نکالو اور بسم اللہ پڑھ کر میرے سر میں تیر مارو, تب میں مروں گا, ادروائز میں نہیں مروں گا. اللہ کے نام سے مارو مجھے, ادروائز میں نے مرنا ہی نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس کو لے گیا بھرے مجمع میں, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا بسم اللہ, اور اس نے جب فائر کیا وہ سیدھا تیر اس کے سر میں جا کے لگا بچے کے. بچے نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا, بچہ مر گیا. اچھا یہ تو آپ کہیں گے کہ بڑی سیڈ سٹوری ہے بھائی, لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے یہ کیا نا, جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا لا الہ الا اللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سارا مجمع 100,000 بندے کا کم از کم مجمع تھا, سب ایمان لے آئے, سب مسلمان ہو گئے ایک ہی سٹنگ میں. یعنی اتنا بڑی دعوت کا یعنی اس نے اپنی جان گوا دی دعوت دین کے لیے, لیکن اللہ کی راہ میں اس نے جان گوا دی اور دعوت کی طرف لے آیا لوگوں کو. لیکن پھر ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ وہ بادشاہ کا کیا ہوا؟ بادشاہ کا یہ ہوا کہ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا, لیکن بادشاہ آپ دیکھیں پاور کے نشے میں اتنا زیادہ تھا, اس نے اپنے گارڈ کو کہا ان ساروں کو پکڑ لو, ساروں کو پکڑ لو, پوری قوم کو جکڑ لیا اور کہا کہ ایک بہت بڑا سا گڑھا کھودو اور اس کو آگ بھڑکا دو اس کے اندر. اور وہ آگ بھڑکائی گئی, اتنی بڑی آگ تھی, اور پھر کہا ساروں کو اس کے اندر پھینک دو سوائے ان کے جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کوئی بھی نہیں پھرا, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں ایک عورت رہ گئی تھی, اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, اور وہ صرف واحد عورت تھی جو تھوڑا سا ڈگمگائی کہ بھئی میں تو چلو کود جاؤں گی, میرا بچہ تو نیو بورن بیبی ہے, یہ بھی آگ میں جائے گا کس کھاتے میں. تو وہ بچہ بول پڑا, یعنی ایک کرامت یہ ہو گئی کہ وہ بچہ بول پڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 بچے تھے جو اپنی یعنی ماں کی گود سے بول پڑے, ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو کہ اپنی ماں کو کہتا کہ ماما پریشان نہیں ہونا, اللہ کا نام لے کر کود جائیں, انشاءاللہ یہ جنت ہے ہماری, جنت ہے. اور ماں جو ہے اس کی وہ اللہ کا نام لے کے کود جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, یہ جو اصحاب الاخدود ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ہلاک یہ لوگوں ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں although یہ ساری قوم جو ہے اس کو جلا دیا گیا, کس لیے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ربی اللہ, ہمارا اللہ ایک ہے, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بعد میں یہی جو بندہ تھا یہ تباہ و برباد ہو گیا. ذو النواس کے بارے میں آتا ہے, ایک اور لشکر آیا, اس نے اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اور یہ اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ تو ان کو صرف عذاب تھا دنیا میں, آخرت میں جو ہوگا وہ تو علیحدہ ہے. تو جو اصل لیسن ہے نا اس پوری کہانی کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بھی مشکلات, ڈیفیکلٹیز, ٹرائلز آپ کی لائف میں آئیں, کبھی بھی آپ نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی محنت کو, کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے فوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک انسان ناکام ہے, ایک انسان اس کو کیا فائدہ ہوا ہوگا, لیکن اصل میں پتہ نہیں وہ کتنا کامیاب آدمی ہے. اللہ کی نگاہوں میں وہ کہاں پہنچا ہوگا. جب جنت میں داخل ہوں گے آپ کہیں گے بھئی یہ تو غریب مسکین سا آدمی تھا, ہمارے گلی میں پھرتا تھا, ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا, یہ آج جنت الفردوس کے اعلیٰ مقاموں میں عیاشی کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں, حالانکہ دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا نیور جج اے بک بائی اٹس کور. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے, بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے. اچھا اب یہ تو وہ لوگ جو کہ گڑھے والے لوگ جو جن کا ذکر ہوا, یا وہ بچہ یا وہ ایمان والے لوگ, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی فوز العظیم لکھ دیا. ایک اور کیریکٹر بھی ہے جو کہ ہمارے یہاں پر ہمیں دنیا میں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ لوگ جو بادشاہ والا کیریکٹر ہے کہ ان کے سامنے حق بار بار آتے رہتا ہے, سچائی بار بار آتی رہتی ہے, لیکن وہ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی
درمی کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ ہمیں آج کل کے معاشرے میں بہت ملتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے کردار آپ دیکھے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ جو بچے کا کردار ہے, ایک وہ جو بادشاہ کا ہے, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ اس بادشاہ کے لیول پہ نہ بھی ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کی طرف نشانیاں دیتا ہے, بار بار ان کے لیے کوئی بندہ آتا ہے ان کو وارن کرنے والا, ان کو واضح نصیحت کرنے والا, ان تک حق بات پہنچانے والا, لیکن وہ اس بات کو ڈسمس کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نا ایک مہلت دیتا ہے, ہر بندے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا وہ میرا ٹائم کتنا ہے, آپ کا ٹائم کتنا ہے, ہر بندے کو ایک ٹائم ضرور ملتا ہے, لیکن اگر وہ اس ٹائم کے اندر چینج ہو جائے, الحمدللہ اللہ رحمان بھی ہوگا, رحیم بھی ہوگا, غفور غفار بھی ہوگا. لیکن اگر وہ جو ہے نا مہلت گزر جاتی ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مجھے اس پورے واقعے میں نظر آئی وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اس کی مماثلت, کیونکہ اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ بالکل ویسی ہی جو کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں سامنے آتی ہیں, جیسے بیماروں کو صحت دینا, اندھوں کو آنکھیں دینا, یہ سارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے, اور یہاں پر یہ بچہ یہ کام کر رہا تھا. پھر اس کے علاوہ وہ جو بچے کا اپنی ماں کی گود میں بول پڑنا, یہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ کہانی میں سملیرٹی اس کی کیا, اس کی کوئی منطق ہے یا کوئی وجہ ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا واقعہ ہے, اور یہ وہ واقعہ جب یعنی آپ کو بلکہ میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو اس کا لشکر جو ذو النواس کا تباہ ہوا تھا, یہ ابرہا کے لشکر سے تباہ ہوا تھا. اچھا, یعنی ابرہا کے بارے میں ہم نے سنا نا کہ محاصرہ تھا, کیونکہ ابرہا خود یعنی ایک کرسچن ٹیمپل بنانا چاہ رہا تھا اور بہت بڑا. تو اصل میں یہ بیسیکلی کرسچینٹی کی ہی فارم تھی, لیکن یہ لوگ مونوتھیزم پہ تھے, یعنی کہ ایسی کرسچینٹی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جاتا تھا, اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جاتا تھا. تو ایسا ممکن ہے کہ دیکھیں جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ صرف انبیاء کے لیے ہوتے ہیں, انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ معجزے دیتا ہے, لیکن کرامات جو ہیں وہ غیر نبی کو بھی دی جا سکتی ہیں. جیسا کہ بہت ساری ہمیں اس کی بھی ایگزامپلز ملتی ہیں. اصحاب کہف کی مثال ہے, اصحاب کہف کوئی نبی تو نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت کروا دی ان کے ذریعے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی, وہی یہ کی کہ بچے کو اس میں ڈال کر ایک ٹوکری میں ڈال کر بہا دیا جائے. تو غیر نبی کو نا اللہ تعالیٰ کوئی کرامات اور وحی کے ذریعے یہ والا سلسلہ کرتا ہے. اور دیکھیں اسی لیے وہ جو قوم ہے نا, چونکہ ان کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا ایک ایسا کیس ان کو دے دیا جو ان کے لیے ہضم کرنا بہت آسان تھا کہ بھئی واقعی میں یہ بچہ تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے. جو ہمارے سائنس ہمیں نظر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر, وہی چیزیں اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں یہ بھی ریپلیکیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے. اور یہ ظاہری بات ہے جو ذو النواس بادشاہ ہے وہ بھی یہ جانتا تھا کہ بھئی یہ تو کلیئر کٹ سائنس نظر آ رہے ہیں مجھے, میرے پاس وہ کوئی طاقت نہیں ہے. مطلب میرے پاس کون سی طاقت ہے؟ ایون نمرود بھی نا یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی میں ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ وہ زندگی موت کا ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ کر رہا تھا. وہ کہتا ہے مطلب میں ایک جج ہوں نا, فار ایگزامپل میں نے کہا تم I give you life and I give you death, تمہیں میں ڈیتھ پینلٹی سنا رہا ہوں, تمہیں میں لائف دے رہا ہوں. تو اصل میں بات یہ نہیں, اصل میں یہ کہ پیدا کون کرتا ہے اور اصل میں روح نکالنے والی ذات کس کی ہے. تو یہ یہاں پہ جو اس کو ایک لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی بھی آپ طاقتور ہو جائیں, جتنا مرضی بھی آپ اتھارٹیرین ہو جائیں, جتنا مرضی بھی آپ یہ کہیں کہ جی میں پورا ٹوٹل کنٹرول چاہتا ہوں اپنے لوگوں پر, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر عروج کو بھی زوال آتا ہے. اور یہ بھی جو فوج تھی اس کی پورا لشکر اس کا تباہ و برباد دنیا میں کر دیا گیا. وہ تو ہمیں بعد میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے, اور آخرت میں جو انجام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ان کا جو انجام ہوگا وہ بدترین انجام ہوگا. بالکل بالکل, بہت شکریہ جی. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سورہ بروج پر بات ہو رہی تھی. قرآن پاک کی ہر صورت میں نشانیاں ہیں, اور وہ نشانیاں صرف اسی وقت ہمیں پتہ چلے گی جب ہم قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں گے.